رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه صدق الله مولانا العظيم۔ طبیعت اجازت دیتی ہو تو سبھی احباب برکت کے حصول کے لیے بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی مقتدر حضرات علماء کرام اور ذکر مصطفیٰ کی اس حسین اور باوقار محفل پاک میں حاضر ہونے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ یقیناً مبارکباد پیش کرنی چاہیے ان تمام انتظام کرنے والوں کو جنہوں نے بڑی عقیدت اور خلوص کے ساتھ جشن آمد مصطفیٰ کی محفل پاک کو سجایا۔ خلوص نیت سے دعا ہے رب ذوالجلال تمام منتظمین کو، انتظام کرنے والوں کو دین دنیا اول آخر ظاہر باطن کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے دوست رات کے اس پہر تک استقامت کے ساتھ محفل شریف میں موجود رہے، اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا ذکر خیر کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہم سب کے لیے ہماری قبروں میں عزت کا وسیلہ بنائے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری محفل شریف میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تشریف فرما ہیں اور سفید بالوں والے بزرگ بھی ابھی تک بیٹھے ہیں۔ اگر محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، پیار کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر شرکت کرنے والے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مولا ہمیں وہ لطف اپنے نرم اور گرم بستر میں نہیں آتا جو لطف تیرے یار کے ذکر کی محفل میں آتا ہے۔ اور یہ مبنی بر حقیقت بات ہے کہ جب بلانے والا کسی کو بلاتا ہے تو پھر خالی نہیں موڑا کرتا، اور ہمارا تو اہل سنت ہونے کے ناطے اس بات پر یقین ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے مانگنا یہ غلام کا کام ہے، اور جھولی کو مالا مال کرنا آمنہ کے لال کا فضل ہے۔ لہٰذا وقت کی مناسبت سے آپ کو زیادہ دیر بٹھانا مقصود نہیں، صرف ایک ضروری مسئلہ آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو بہت جلد اختتام پذیر کروں گا۔ ارشاد رب العزت ہوا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، لفظ دو ہیں لیکن دونوں کا معنی ایک ہے۔ انسان اپنے کلام کو حسین بنانے کے لیے لفظوں کے استعمال کا محتاج ہے۔ آپ نے اکثر علماء کو سنا ہوگا، صاحبان علم سے سنا ہوگا، متکلمین سے سنا ہوگا کہ علماء
اور صاحبان علم اپنی گفتگو کو حسین بنانے کے لیے، کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اپنی بات کو مؤکد اور تاکید والا بنانے کے لیے ایک ہی بات کو مختلف الفاظ کے ساتھ دہراتے رہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات اچھے انداز میں سننے والوں کے ذہن تک پہنچ جائے۔ یہ بات آپ تک پہنچ گئی؟ ایک ہی بات کو مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ اور مختلف طریقوں کے ساتھ نوجوان تشریف فرما ہے، میں وہ خاص لفظ بولتا ہوں، مترادفات کا استعمال کرتے ہیں۔ الفاظ مختلف ہوتے ہیں لیکن ان مختلف لفظوں کا معنی ایک ہوا کرتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات اچھے، نفیس، تاکید والے اور سلجھے ہوئے لہجے میں، انداز میں سننے والوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب دوستو، میں اور آپ انسان تو اپنے کلام کو حسین بنانے کے لیے مترادفات کا استعمال کریں، لیکن دوستو ہمارا رب تو الفاظ کے استعمال کا محتاج نہیں۔ اگر آپ کی توجہ میرے جانب ہو چکی ہو تو میں نے ہاتھ جوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، اگر تو نے ہمیں اپنے مصطفیٰ کے ادب کا حکم دینا ہی تھا تو ویسے بھی ارشاد فرما دیتا تو ہم تیرے فرمان پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور کسی غیرت مند مومن کو تیرے فرمان سے انکار کی جرت اور مجال نہ ہوتی۔ تو مولا، لفظوں کے محتاج تو ہم ہیں، مترادفات کا استعمال تو ہم انسان کریں، تیرے بندے کریں، اپنی گفتگو کو اچھا بنانے کے لیے، تاکید والا بنانے کے لیے، مگر مولا تو نے ان دو لفظوں میں اپنے مصطفیٰ کے ادب کا حکم دیا، لفظ دو استعمال فرمائے، معنی دونوں کا ایک، تعزرو ہو ان کا ادب کرو، توقرو ہو ان کی توقیر کرو۔ مطلب ایک ہے، الفاظ دو ہیں، مولا کیوں؟ علماء لغت فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بھی کام اور فرمان حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ادب رسول کے لیے میں کسی لگی لپٹی تمہیدی بات کے بغیر یہ اصل مدعا آپ کی خدمت میں اسی جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعظیم، حضور علیہ السلام کے ادب اور سرکار کے وقار کا حکم دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم مانا دو لفظ جو استعمال فرمائے نا، تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ میرے بندو، مصطفیٰ کے علاوہ، حضور کے سوا میں نے تم بندوں پر جس بھی ذات کا ادب واجب کیا وہ ایک حد، ایک دائرے میں رہتے ہوئے کیا۔ ماں کا ادب بھی واجب ہے، بولیے تو صحیح، باپ کا ادب بھی واجب ہے، استاد صاحب کا ادب بھی واجب ہے، شیخ طریقت کا پیر صاحب کا ادب بھی واجب ہے، لیکن ان کا اور ان کے علاوہ دیگر تمام لوگوں کا جن کا ادب کرنے کا مجھے اور آپ کو شریعت میں حکم دیا گیا، ان کا ادب واجب ضرور لیکن حد اور دائرے کے اندر۔ ماں کہے کہ پانی پلا دو تو پانی پلانا واجب، ماں کہے کہ نماز چھوڑ دو، باپ کہے کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھنا واجب، باپ کہے کہ رشوت کا پیسہ کھا لیا کرو، استاد کہے کہ پڑھو تو پڑھنا ضروری، استاد کہے کہ چلو کوئی نہیں جی کمپرومائز کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، سود کا پیسہ کھا لیا کر، تو ادب بولو تو صحیح نہیں۔ شیخ طریقت پیر صاحب کا ادب بولیے واجب ہے، شیخ طریقت کا ادب بولو تو صحیح نا، واجب ہے نا، پیر صاحب کا ادب واجب ہے، لیکن اگر پیر صاحب کہہ دیں کہ نمازاں ساریاں دل دیاں ہوندیاں تینوں پڑھنے دی کوئی لوڑ کوئی نہیں، تو پھر پیر صاحب کا ادب اب سنیے،
اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ادب رسول کے لیے جو دو ہم معنی لفظ استعمال فرمائے نا، علماء لغت فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ تھی، اس میں درس یہ تھا، یہ بات سنیو پلے سے باندھنا، رب نے ہماری جولیوں میں ادب ہی تو عطا فرمایا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کا، اور نبی کا حیا تو ایک طرف، رب نے سنیوں کے دامن میں احترام کا وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ جس شہر میں ہمارے پیر صاحب کا ڈیرا ہو، ہم تو شہر کا نام بھی شریف لیے بغیر کبھی لیتے نہیں۔ سن لو، اللہ نے دو ہم معنی الفاظ استعمال کر کے مجھے اور آپ کو درس دیا کہ سارے جہان کا ادب ایک طرف، میرے محمد کا احترام ایک طرف، ہر مخلوق کا ادب حد میں رہ کر کرنا۔ جب وہ حد سے بڑھنے لگے نا تو تم پر اس کا احترام واجب نہیں۔ تو مولا تیرے مصطفیٰ کا فرمایا اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہو، 2 رکعتیں تمہاری مکمل ہو جائیں اور 2 رکعتیں تمہاری رہتی ہوں، سجدہ مجھے کر رہے ہو، قرآن میرا پڑھ رہے ہو، قیام میرے لیے کرتے ہو، قوما جلسہ رکوع میرے لیے کرتے ہو، لیکن اگر 4 رکعت کی نماز میں تمہارے کانوں میں میرے محمد کی آواز آ جائے اور میرے مصطفیٰ تمہیں بلا رہے ہو تو تم پر واجب ہے کہ نماز کو چھوڑ کر میرے محمد کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ میں سادہ لفظ گل کرا، فرض کرو ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کا نام ہو عبداللہ، نام کیا ہو؟ یار میں منیا کہ ٹھنڈ بڑی ہے لیکن بڑا سونا انتظام یار آپ کے لیے یہاں پہ کیا گیا ہے، نام ہو اس کا عبداللہ، اور ظہر کی نماز پڑھتا ہو، 4 فرض پڑھ رہا ہو، 2 رکعتیں اس کی ہو جائیں، اتحیات میں بیٹھا ہو، دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھا ہو، اور اس کے کانوں میں مد بری سریلی اور میٹھی میٹھی آواز مصطفیٰ پہنچے، عبداللہ سرکار نے ایک صحابی کو بلایا، بات سنو، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہیں سرکار کی بارگاہ میں آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، کچھ دیر ہوئی، اور جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار نے فرمایا میں نے تجھے بلایا اس وقت تھا، تو دیر سے آیا کیوں؟ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کو یہ نماز بھی پسند نہیں آئی۔ دوستو غور تو، سلام میں پہل کرنا، السلام علیکم کہنا سنت ہے، اور جواب اس کا وعلیکم السلام کی صورت میں دینا واجب ہے۔ حضور کے صحابی جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، آپ رات کو سوئے، رات کو نیند میں محتلم ہو گئے، غسل آپ پر واجب ہو گیا، صبح جاگے اور طہارت کرنے کے لیے، نہانے کے لیے سرکار ابو سعید خدری اپنے گھر سے حمام کی جانب جا رہے ہیں، گلی کی ایک طرف سے ابو سعید پاک آ رہے ہیں، اسی گلی کی دوسری جانب سے ساری کائنات کے رسول کی تشریف آوری، این گلی کی نکڑ میں موڑ میں آ کر دونوں ہستیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے ابو سعید کو دیکھتے ہی فرمایا السلام علیکہ یا ابا سعید۔ ابو سعید نہانے جا رہے تھے، غسل واجب تھا، ابو سعید نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو سلام کا جواب نہیں دیا، اور پاس ہی ایک چھوٹی سی دیوار تھی، وہ دیوار پھلانگی اور دوڑ گئے، بغیر جواب دے دوڑ گئے۔ اگر میں اور آپ وعلیکم السلام نہ کہیں تو اتنا ہی گناہ ہے جتنا ایک واجب چھوڑنے کا ملتا ہے۔ سنتے ہو میری بات؟ دیوار پھلانگی دوڑ گئے، سرکار دو عالم علیہ السلام حیران، تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، غلاموں کے ہمراہ تشریف فرما ہوئے، اور کتنی ہی دیر کے بعد سرکار ابو سعید خدری، محدثین کرام فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں اس کیفیت میں حاضر ہوئے کہ آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے نچڑ رہے تھے، اور 1 گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں وعلیک السلام یا رسول اللہ۔ کیا سمجھے ہو؟
سرکار مسکرائے. سرکار نے فرمایا ابو سعید تو سلام کا جواب بڑی جلدی نہیں دے چھوڑیا؟ سلام تجھے میں نے گلی میں کیا ہے اور جواب تو 1 گھنٹے کے بعد آ کر مسجد نبوی میں مجھے دیتا ہے. حضور اس وقت میں اس کیفیت میں تھا کہ میں نے آپ کو سلام کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. حضور میں نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا. جملے کیا نکلے ابو سعید کی زبان سے؟ چہرہ مصطفیٰ پر جلال کی سرخی آئی. فرمایا ابو سعید تو نے نہانے کے لیے مجھ محمد کو سلام کا جواب نہیں دیا اور نہانے کے لیے دیوار پھیلا کر دوڑ گئے. جملہ سننا سرکار کا. سرکار نے فرمایا ابو سعید یہ پانی کے 2 لوٹے تجھے نگاہ محمد سے زیادہ پار کر سکتے تھے. اللہ نے مجھ محمد کی نگاہ میں یہ کمال رکھا ہے کہ آسمان و زمین میں جس شے کو تک لیتا ہوں رب اسے طیب و طاہر فرما دیا کرتا. سنیو ایسے نہیں جو بول سکتا ہے وہ زور سے بولے سبحان اللہ. یہ شریعت ہے. صحابی کا ادب دیکھو، شریعت مصطفیٰ کا پاس دیکھو. اللہ نے فرمایا چھوڑ کے چلے جاؤ سرکار. عبداللہ حاضر ہو جاؤ سرکار کی بارگاہ میں. اچھا عبداللہ نماز چھڑی، پہنچ گیا سرکار کی بارگاہ میں تو سرکار فرمانا اے پیسے پھاڑ لے تے جا بازاروں کدو شریف لایا. عبداللہ پر واجب ہے کہ سرکار سے پیسے لے لے اور بازار میں چلا جائے کدو شریف لے لے. راستے میں کوئی بندہ پوچھے عبداللہ کیا حال ہے؟ وہ کہے میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. لوگوں سے گفتگو بھی کرتا جائے، باتیں بھی کرتا جائے، حال چال بھی پوچھتا جائے، بتاتا جائے، مدد بھی کرتا جائے. سبزی والے کے پاس پہنچ جائے، یہ پیسے رکھ لو مجھے 1 کلو کدو شریف دے دو. سبزی لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ جائے، حضور یہ کس ام المومنین کی کر دوں؟ سرکار فرمائے عائشہ کو دے دو. وہ جائے آستانہ اما عائشہ صدیقہ پر دستک دے، خادمہ نکلے اس کو کدو شریف دے. یہ سرکار نے بھیجے ہیں کہ گھر اگر تیار ہو جائیں بن جائیں سالن. واپس عبداللہ آ جائے مصلی پر تو بے نیاز فرماتا ہے جتھوں چھڈی آئی نا اتھوں شروع کر دے. آپ نے غور نہیں فرمایا دوستو، جہاں سے چھوڑی تھی اما جی کیا حال ہے؟ نماز بھی ہوندی کمال. کدو شریف دے دو نماز بھی ہوندی. بیبیاں پکا لو نماز بھی ہوندی. دوستو اگر نماز دین کا مرکز ہوتی نا تو اللہ کبھی بھی حاجیوں کو میدان عرفات میں نماز چھوڑنے کا حکم نہ دیتا. لاکھوں کا اجتماع وہاں ہوا کرتا ہے اور صرف یعنی ایسے عام سے لوگ نہیں ہوتے. اللہ پاک کے بہت بڑے بڑے ولی، محدث، مفسر، علماء کرام میدان عرفات میں حاضر اور کسی میں جرت نہیں کہ سورج ڈوبتا ہوا دیکھ کر بھی مغرب کی اذان تک ہی کوئی پڑھ دے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. نہیں مولا نماز تو میں نے وہاں پاکستان میں چھوڑ دیں تو سزا دیتا ہے، یہاں پڑھیں تو سزا دیتا ہے. فرمایا اس لیے کہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نماز کو نہیں دیکھتا، اتباع محمد کو دیکھا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کی اتباع کو دیکھا کرتا ہوں. اور یہی دوستو یہ بات بھی پلے سے باندھنا، نجات کا معیار عمل پر نہیں ہے. آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آگے؟ قیامت کے دن بخشش کا معیار اور بخشش کی بنیاد عمل پر نہیں ہے، سرکار کے ادب پر ہے اور اچھے خاتمے پر ہے. اگر آپ کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ آپ کے اذہان اور دماغ بھی جاگ رہے ہو نا تو میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث پاک عرض کروں. اچھا انجام کیسا ہو؟ اچھا انجام کیسا ہو؟ بظاہر چھوٹا نظر آنے والا عمل درود شریف پڑھن تے چوکھے گھنٹے لگ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لو درود ہو گیا ٹھیک ہے جی. سرکار نے فرمایا بس جو اس طرح کا درود دنیا میں رہتے ہوئے میری ذات پر پڑے گا نا میری گارنٹی ہے خاتمہ اس کا ایمان پر ہوگا. اچھا توجہ بڑی رہی، توجہ رہی. میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں،
ایک طرف 5 سیکنڈ کا ہم نے دروشی پڑھا اور زبان مصطفیٰ سے گارنٹی مل گئی کہ خاتمہ تیرا ایمان پر. دوسری طرف عمل دیکھو، ادھر بھی عمل دیکھو، پھر اس کا انجام دیکھو کیسا ہے، اور ادھر بھی عمل دیکھو. حضرت